یہ ایک معاملہ تھا. اب میں ایک اور ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا, وہ ہے جو آج روف کلاسر صاحب نے کالم لکھا ہے اون عباس بپی صاحب کے حوالے سے, جو ایم ڈی بیت المال ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اون عباس بپی صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور اون عباس بپی صاحب, میں نے خود 2-3 ایشوز کے اوپر ٹویٹس کی, یا اور میں دیکھتا ہوں لوگ ٹویٹس کرتے ہیں جب کسی غریب فیملی کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے, ان کی مدد کے حوالے سے, تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر. نہ صرف رسپونڈ کرتے ہیں بلکہ ودن 24 آور ان کی ٹیم وہاں جاتی ہے, جائزہ لیتی ہے, اور جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن آج جو کلاسر صاحب نے ایشو جو لکھا ہے وہ بہت اہم ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پورے پاکستان سے 2000 ایسے بچے جو 5 سال سے عمر کے کم کے ہیں, جو سن نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتے, ان کے آپریشن کے لیے درخواستیں بیت المال کے پاس موجود ہیں, پینڈنگ ہیں. لیکن ایک آپریشن کے اوپر 12-13 لاکھ خرچ آئیں گے اور 2.5 ارب روپے درکار ہیں. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر 5 سال سے عمر زیادہ ہو گئی ان بچوں کی تو پھر شاید وہ آپریشن نہیں ہو سکے گا. تو اس حوالے سے آج کلاسر صاحب نے بھی لکھا ہے, اور انہوں نے جو مشورہ دیا ہے اون عباس صاحب کو, میں نے بھی ایک ٹویٹر پہ ایک بات کہی تھی اون عباس صاحب کو کہ آپ ایک اکاؤنٹ کھولیں بیت المال کا, پوری دنیا سے جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈونیٹ کریں. اس کی وجہ کیا ہے, جب بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ پیسے ضرور دیتے ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوٹا بھی بہت زیادہ گیا ہے این جی اوز کے نام پہ, ویلفیئر سوسائٹیز کے نام پہ. اسی لیے میں بہت سارے آپ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے آگے ماہ رمضان آ رہا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق 1 فیملی, 2 فیملی, 3 فیملیز, جن بھی غریبوں کو آپ جانتے ہیں جو آپ کے قریبی ہیں, ان کو آپ راشن لے کر دے دیں 1 ماہ کا, 2-3 فیملیز کو, جتنا بھی کسی کی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق غریبوں کو جو ہے وہ راشن لے کر دے. کیونکہ آگے ماہ رمضان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, مطلب لوگ روزے رکھتے ہیں, لیکن جو صورتحال ہے اس وقت بہت سارے لوگ شاید وہ راشن نہ لے سکیں, اچھے طریقے سے روزے نہ رکھ سکیں. تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, یا جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو اس کو آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر بیت المال کا اکاؤنٹ نمبر آتا ہے اور وہ شیئر ہوتا ہے تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ ہم سب کو ڈونیٹ کرنا ہوگا اس میں. اور جو کلاسر صاحب نے لکھا ہے 2.5 ارب روپے کے بارے میں, حکومت کو بھی چاہیے کہ 2.5 ارب روپے آپ, ابھی یہ جو سپریم کورٹ نے موبائل ٹیکس بحال کیا ہے, 10 ارب روپے 1 ماہ کے اندر حکومت کے پاس آئیں گے, اسی میں سے 2.5 ارب دے دیں. اس کے علاوہ آپ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 1 روپیہ فی لیٹر زیر زمین پانی جو نکال رہی ہیں منرل واٹر کمپنیاں, ان سے لیا جا رہا ہے, 5-6 ارب وہ ماہانہ آ رہا ہے, اس میں سے دے دیں. ابھی ملک ریاض سے 460 ارب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لیا جائے گا, فیصلہ دیا ہے, 25 ارب انہوں نے اکٹھا دینے ہیں, اس میں سے 2.5 ارب دے دیں. کسی بھی مد میں سے 2.5 ارب حکومت دے سکتی ہے. لیکن یہ 2000 بچے جن کے والدین اپنے بچوں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں, وہ والدین ترستے ہیں کہ ہم بات کریں, ہمارے بچے ہماری بات سنیں, تو یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا اگر حکومت اس پہ کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ جو آج کلاسر صاحب نے کالم لکھا ہے اس کے بعد ضرور حکومت جو ہے وہ 2.5 ارب روپے اون عباس بپی صاحب کو دے گی. اور اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ ان 2000 بچوں کا علاج کرائیں گے. اور جب اکاؤنٹ سامنے آئے گا لوگ ڈونیٹ کریں گے, شاید بہت سارے لوگوں کی ڈونیشنز کے ساتھ بھی بہت سارا کام ہو جائے. تو جو حکومتی لوگ ہیں ان سے جو آپ جانتے ہیں کسی ایسے حکومت میں لوگوں کو جن کا انفلوئنس ہے, ان کو کلاسر صاحب کو کالم بھیج دیجئے کہ وہ اس کالم کو پڑھیں, حکومت کابینہ میں اس پہ آواز اٹھائیں, کابینہ میں بات کریں, عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ 2.5 ارب روپے اون عباس بپی صاحب کو پاکستان بیت المال کو دیے جائیں تاکہ وہ جو ہیں وہ علاج کرائیں.